ایک شعر یہاں سے عرض کرتا ہوں قاسم بھائی کے نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں۔ دوسرے مصرے پہ پورا ہونے کا ثبوت دیجیے کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ شکریہ شکریہ نظیر صاحب کہ دو نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ کیا بات! آپ نے حوصلہ دیا تو ایک شعر اور عرض کرتا ہوں۔ مجھے ایک بزرگ سے تعلق ہے، میں ایک روز پہنچا تو میں نے کہا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ کہا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، انعام ہے، شکر ہے، کس قدر اس کا شکر ادا کروں بس۔ تو خیر وہ جب خاموش ہوئے تو خادم نے کہا کہ نواز بھائی پوری رات گھٹنوں میں تکلیف رہی اور زمین میں پیر دے دے کے مارتے رہے، تو تھوڑا سا سماعت سے کمزور ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات سن لی اور ہنس کے کہنے لگے کہ میاں نواز اس بے وقوف کو کیا خبر، اگر ان گھٹنوں میں یہ تکلیف نہ ہوتی تو نہ جانے مجھے شب بیداری کی توفیق ہوتی یا نہ ہوتی، میں تو ان گھٹنوں کا ممنون اور مشکور ہوں اور اس درد کو نعمت سمجھتا ہوں۔ اللہ ہمیں جو نعمتیں عطا کرتا ہے ان کا تو ہم شکر نہیں ادا کرتے، محرومیوں ہی کو روتے رہتے ہیں۔ میں یہاں سے شعر بناتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم، یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم۔ دوسرے مصرے پہ دعا کا تعلیم کہ یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم، برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے۔ ارے واہ 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 واہ! یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم، برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے۔ چار مصرے مجھے اور یاد آتے ہیں کہ تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے۔ اب دونوں مصرے ملاحظہ فرمائیے گا کہ حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے اور گناہ گار تو ایسے تھے ہم کہ بس توبہ، گناہ گار تو ایسے تھے ہم کہ بس توبہ، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے۔ گناہ گار تو ایسے تھے ہم کہ بس توبہ، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ہوا نے اثر کیا۔ یہ میری بہنیں، میری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں یہ مسئلہ کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ہوا نے اثر کیا۔ دوسرے مصرے پہ داد چاہوں گا کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ہوا نے اثر کیا۔ ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا۔ کیا بات ہے نواز بھائی، سبحان اللہ سبحان۔ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ہوا نے اثر کیا۔ ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا، ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا۔ چار مصرے اور یاد آئے مجھے، اصل میں اسکول کے کیمپس میں یہ مشاعرہ ہے، سب سے بڑا فقدان تربیت کا ہوا ہے۔ سیلیبس نصاب تو بہت بڑھ گیا، میں ذرا سے بچوں کو دیکھتا ہوں، ماں بوری کی طرح کتابیں لاتی ہے، لیکن تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ ہم جب چھوٹے سے تھے، میرے والد جب مجھے اسکول میں داخل کرانے لے گئے، یہ والی انگلی پکڑائی اور میں برابر چل رہا تھا تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹے بڑوں سے 2 قدم پیچھے چلنا چاہیے، اس سے رشتوں کا بھی پتہ چلتا ہے اور منصب کا بھی پتہ چلتا ہے۔
تو اس کالج کے ایک بات مجھے اور بھی اچھی لگی، ڈسپلن میں نے بہت دیکھا، بہت اچھا لگا، لیکن پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے، جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے وہ سزا بھی سزا نہیں لگتی، جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے وہ سزا بھی سزا نہیں لگتی، جس نے ماں باپ کو ستایا ہو اس کو کوئی دعا نہیں لگتی، جس نے ماں باپ کو ستایا ہو اس کو کوئی دعا نہیں لگتی۔ اور 4 مصرے آپ کی نظر اور کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ دھوپ کو سایہ زمین کو آسماں کرتی ہے ماں، دھوپ کو سایہ زمین کو آسماں کرتی ہے ماں، ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں۔ اب دیکھیے ایک تصویر اگر آپ کے سامنے آئے تو یہ میری خوش نصیبی، ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دن میں دیکھ لے تو مقبول حج بیت اللہ کا ثواب ہے، مقبول، یعنی کہ گارنٹی کارڈ ذات ہے، اور یہ ایسی شخصیت کا گارنٹی کارڈ ہے، یہ یہاں سے لے کے وہاں تک فیل نہیں ہوتا۔ ہاں دنیا جاتی ہے حج پر، لیکن مقبول ہے کہ نہیں ہے یہ کسی کو پتا نہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ روزانہ نہ جانے کتنے حج کریں کہ دھوپ کو سایہ زمین کو آسماں کرتی ہے ماں، ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں، کہ ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں۔ میرے دونوں مصروں میں ایک میں شرکت فرمایا اسلم بھائی کہ ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں، میری خواہش اور میری ضد اس کے قدموں پر نثار، میری خواہش اور میری ضد اس کے قدموں پر نثار، ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے، ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں، پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں۔ ایک شعر مجھے اور یاد آتا ہے، میں مطلع برائے مطلع ہے شعر عرض کرتا ہوں کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، 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 خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں، خود کو اپنے شعر سناتا۔ سیاست اور ادب کا فاصلہ ملاحظہ فرمائیں کہ خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں۔ اور بات شروع کی تھی کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا۔ پھر شعر عرض کرتا ہوں کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں، کہ جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں، جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں، اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں، اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں۔ اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے، اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے، مانا کہ کرم ہے یہ لیکن یہ کرم کم ہے، مانا کہ کرم ہے یہ لیکن یہ کرم کم ہے۔ اور دیوار گرانے میں دشمن بھی مرادت کر، دیوار گرانے میں دشمن بھی مرادت کر، دیوار کے گرنے کا اس واسطے غم کم ہے، دیوار کے گرنے کا اس واسطے غم کم ہے۔ ایک مطلع اور 2 شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ تو
बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए।